اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں آتش زدگی سے جاں بحق ہونے والے 6 بچوں کے حوالے سے سوری پیغام دیا۔ آپ نے غمخواری فرمائی۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اور فیانو کی جانب سے شہزادہ علی وقار سید قیصر شاہ صاحب اور تمام سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل پر میں نے یہ دردناک خبر سنی بھی، اس کے مناظر بھی دیکھے کہ آپ شب معراج منانے کے لیے داتا دربار غالباً تشریف لے گئے تھے اور اپنا پڑھنے عبادت کرنے کا کوئی سلسلہ تھا، ان کی امی کا بھی، اور معراج کی رات 1436 سے ہجری آپ کے گھر میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔ ہاں، اور وہ آگ آپ کے 6 شہزادے شہزادیوں کو لے کر چلی گئی۔ آپ کا سارا گھر اجڑ گیا، سامان جل گیا وہ الگ، اور یہ لیکن ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت ان شہزادوں شہزادیوں کے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے مدنی منیاں بیچارے، بس مالک کی مرضی، وسوسوں کو جگہ نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، اور وہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ ہم اس میں کوئی بھی مطلب ہے دیکھیں شیطان کے وسوسوں پر نہیں جائیں گے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ ہمارے سید قیصر شاہ صاحب اور مرحوم مدنی منوں اور مدنی منیوں کی امی جان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ ان کے خاندان والے بھی ظاہر افسردہ ہوں گے۔ سید اویس شاہ صاحب نے بھی مدنی چینل پر تاثرات دیے، ان کو بھی یا اللہ صبر عطا فرما۔ یا اللہ اس گھرانے پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ ان کو بخش دے، ان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے دکھیارو، آپ تو کربلا والوں کی اولاد ہیں، کربلا کے مناظر آپ کو کہاں نہیں پتا۔ آپ کے خاندان میں صبر ہی صبر ہے، آپ صبر کیجیے۔ ہے صبر تو خزانہ فردوس بھائیو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے، اسی طرح ہزاروں لاکھوں کو آپ سے ہمدردی ہے۔ ہاں، آپ کا گھر اجڑ گیا، خاندان اجڑ گیا۔ ہم لوگ بس تسلی کے 2 بول بولتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ آپ کو فیس کرنا ہے، آگے بھی آپ کو فیس کرنا ہے، سنبھالنا ہے۔ ان شہزادوں کی امی کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے، قیصر باپو آپ نے سنبھالنا، ظاہر ہے بیچاری وہ اس کا جو حال ہوگا وہ میرے کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو تو روتا بلکتا دیکھا میں نے مدنی چینل پر، ظاہر ہے آپ بھی باپ ہیں، آپ کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا، اور ماں کا جگر بیچاری کا پارا پارا ہو گیا ہوگا۔ اللہ لوگوں کو صبر عطا فرمائے، آپ کو ہمت دے، اور جو کچھ آپ کا سامان جل گیا، گھر اجڑ گیا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی نعمت بدل عطا کر دے۔ جو بھی نقصان ہوا اللہ کرے اس کا نعمت بدل مل جائے۔
ہم لوگ تسلی کا بول بولتے ہیں، کسی کو پائی پیسہ دینے کی توفیق کہاں ہوتی ہے؟ مخیر اسلامی بھائیوں کو ویسے ہی آگے آنا چاہیے، ایسوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ میں آپ کی دلجوئی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ایک حدیث پاک آپ کے نانا جان کا ارشاد سناتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن مسلمان والدین کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، قیامت کے دن انہیں جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ بچے جنت میں داخل ہونے کے بجائے وہ کیا کہیں گے؟ آپ کے نانا جان فرما رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں داخل نہ ہوں گے ہم بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا جاؤ اپنے والدین کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صبر کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے۔ سید صاحب ہمت کیجئے، رمضان مبارک کی آمد ہے۔ یہ سید قیصر صاحب تو مدنی چینل پر تو ڈاکٹر کا لفظ بھی میں نے سنا، ڈاکٹر قیصر صاحب ایسا کریں نا، ماہ رمضان اگر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ ممکن ہو تو گزار لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے نہ بن پڑے، کیونکہ وہ بچوں کی ماں کو سنبھالنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر بن پڑے، جتنے دن بن پڑے، اگر عالمی مدنی مرکز میں تشریف لے آئیں، اعتکاف کی سعادت حاصل کریں، اللہ آپ سے خوش ہو، آپ کے نانا جان آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ پھر اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، آپ کا صدمہ دور ہو، آپ کا رنج و غم دور ہو۔ مجھے آپ سے واقعی ہمدردی ہے، کس مسلمان کو ہمدردی نہیں ہوگی؟ ایسی ٹریجڈی، ایسا حادثہ 6 کے 6 چلے گئے۔ اللہ آپ کے گھرانے پر رحم فرمائے، اللہ آپ کی بے حساب مغفرت فرمائے، مجھ گناہگار کے لیے بھی بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیے گا۔